آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اچھا پہنا ہوا کپڑا کہیں نہ کہیں کیل میں اٹک کے تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، جیسے کسی کو کسی بات پر ٹوک دینا، جیسے آپ کہیں جا رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی آواز دے دے ابھی مت جانا۔ السلام علیکم، میں مزمل محی الدین آپ کے لیے لے کر آیا ہوں امامیہ جنتری آفیشیل کے پلیٹ فارم سے زیب حیات کا دوسرا ایپیسوڈ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ہماری زندگیوں کا کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا حصہ بن چکی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی محفل میں بہت اچھے لگ رہے ہوں اور گھر آنے کے بعد آپ کی طبیعت بنا کسی وجہ کے ایک دم سے خراب ہو جائے؟ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم نے زندگی میں کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی ضرور دیکھی ہے۔ کیا آپ کسی محفل سے واپس آنے کے بعد بنا کسی وجہ کے اپنی طبیعت کو بھاری پاتے ہیں؟ کیا آپ کی نئی گاڑی پہ کہیں نہ کہیں کوئی اسکریچ لگ جاتا ہے؟ چھوٹتے ہی جو پہلی ایکسپلینیشن ہمارے بڑے بزرگ دیا کرتے تھے کہ جی نظر لگ گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نظر ہے کیا۔ نظر بد کا ذکر ہمارے دین میں بھی ہے۔ یہ صرف ہمارے دین میں نہیں لیکن دنیا کے الگ الگ مذاہب اور الگ الگ کلچرز میں بھی پایا جاتا ہے۔ کہیں اسے نظر بد کہا جاتا ہے، کہیں اسے ایول آئی کہا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے اور الفاظوں میں اس حقیقت کو لوگ جانتے ہیں۔ نظر بد آتی کہاں سے ہے؟ یہ لوگوں کے ذہن، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کے الفاظ جو آپ کے آس پاس میں موجود ہوتے ہیں یہ ان کے پاس سے آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں ہم سے کوئی بیر ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ہیں، ہاں اور نہ، دونوں۔ نظر بد کی الگ الگ اقسام ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک انسان کو نظر لگتی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور کیا نظر کو روکا جا سکتا ہے۔ نظر بد ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص سے ہمیں لگے جو ہم سے بیر رکھتا ہو یا ہم سے حسد کرتا ہو۔ کبھی کبھار ہمیں ان لوگوں سے بھی نظر لگ جاتی ہے جو ہمیں دل سے چاہتے ہیں، وہ ہمارا نقصان نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایک ایسی نگاہ، ایک ایسا پل انسان کو جا کے اس کے اورا میں اس طریقے سے لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ حادثات کی طرف، بری طبیعت کی طرف، برے مزاج کی طرف، آگے ہونے والی چیزوں میں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کسی کی کوئی نیت ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہو۔ جب کوئی نظر بد کا تصور کرتا ہے تو پہلی تصویر جو ذہن میں بنتی ہے وہ ایک حاسد کی بنتی ہے۔ حاسد کوئی ایسا شخص جو آپ سے حسد یا جلن رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس بہترین کپڑا ہے تو وہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک تسلی بخش زندگی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ جلن کی کیفیت اکثر اور بیشتر طور پہ نظر بد سے جوڑی جاتی ہے۔ کسی شخص کی نیت دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نظر اپنا کام کرتی ہے۔ نظر کو اگر ہم اقسام میں بانٹیں تو نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ارادی اور ایک غیر ارادی۔ ارادی نظر وہ ہوتی ہے جو سامنے والا اس سے واقف ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے جلتا ہوں، لیکن یہ عمل نظر لگانے کا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ غیر ارادی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن نظر لگانے والے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والے شخص سے کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ جلتا ہے یا حسد رکھتا ہے۔ نظر بد چاہے ارادی ہو یا غیر ارادی، دونوں ہی صورت میں لگنے والے کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بڑے بزرگ پچھلے زمانوں میں کالا ٹیکا، انڈے سے نظر اتارنا، نمک سے نظر اتارنا، کپڑا ناپ کے جلانا، ان ٹوٹکوں سے ہماری حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن رہتے وقت کے ساتھ ہی کافی ساری چیزیں پیچھے کہیں رہ گئیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں اکثر لوگوں کو نظر لگتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. کہیں بتانے والے اس کو جادو، سحر، اثر کی زبان میں لے لیتے ہیں، لیکن اصل وجہ نقصان کے پیچھے نظر بد ہوتی ہے. اگر ہم ان اقسام کی گہرائیوں میں جائیں تو نظر بد غیر ارادی 3 طرح کی ہوتی ہیں اور 3 طرح سے لگتی ہیں. پہلی نظروں سے، دوسری الفاظوں سے، اور تیسری خیالوں سے. الفاظوں سے جو نظر بد لگتی ہے اس کو دیسی زبان میں ٹوک بھی کہا جاتا ہے. جیسے کسی کو کسی بات پر ٹوک دینا، جیسے آپ کہیں جا رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی آواز دے دے، ابھی مت جانا، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام تم سے ہوگا نہیں. اس طریقے سے الفاظوں کے ذریعے ایک شخص کو لاشعوری طور پہ وہ چیز کرنے سے روک دینا. نظر بد جو نظروں سے لگائی جاتی ہے اس کے عمل میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز کو جی بھر کے دیکھنا، لیکن کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ نیت اندر یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ چیز میری ہوتی یا میرے پاس ہوتی. مسلسل کسی چیز کو دیکھنے سے ایک انسان کی آنکھوں سے شعاعیں اس چیز کے اوپر اس طرح جا کے لگتی ہے کہ اسے نظر بد کی کیفیت میں ڈال دیتی ہے اور اس کی طرف ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی. نظر بد جو آنکھوں سے لگتی ہے اکثر اوقات وہ ان چیزوں پہ لگتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوں ظاہری طور پہ. آپ کا کپڑا، آپ کا زیور، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ، بال، جوتے، جو چیز آنکھوں کو ظاہر ہوں ان پہ زیادہ تر نظر آنکھوں کے ذریعے لگتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اچھا پہنا ہوا کپڑا کہیں نہ کہیں کیل میں اٹک کے تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، یا پھر آپ کی اچھی بھلی جوتی اس کی ہیل ٹوٹ جاتی ہے. آپ کے اچھے لگتے ہوئے بال ایک دم سے ہوا چلتی ہے اور خراب ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اس میں نظر کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ آنکھوں سے لگی نظر کسی نے پورے ارادے سے آپ کو لگائی ہو، لیکن اس کا اثر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنے باقی طریقے سے لگی نظر کا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں تیسری طریقے کی نظر جو کہ خیال سے لگتی ہے، خیال کی نظر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظر لگانے والے کے ذہن میں اس طریقے سے چلتی ہے کہ اس کے لیے بھی دوسری کسی چیز کے بارے میں سوچنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مسلسل طور پہ اس چیز کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے سوچتا ہے کہ دوسرے کی زندگی پہ اور ان چیزوں پہ اثر ہونے لگتا ہے. اسے آج کی زبان میں کہیں تو کچھ لوگ اسے مینیفیسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جو آج کل لوگوں کی زبان پہ پایا جانے والا ایک بڑا کامن الفاظ ہے کہ اس نے میرے لیے یہ مینیفیسٹ کیا. تو خیال کی طاقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اٹھا بھی سکتی ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں غرق بھی کر سکتی ہے. خیال انسانی حیات کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. ہم جو سوچتے ہیں ہم وہ بن جاتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ تو کام کرتا ہے، لیکن اس کی انرجیز کی دنیا میں بھی ایک بہت اہم جگہ ہے. ہم جو چیز دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس تک منتقل ضرور ہوتی ہے، اور نظر بد خیال کے ذریعے اسی طریقے سے کام کرتی ہے. آنے والی ویڈیوز میں ایک پورا ایپیسوڈ ہم خیال کے بارے میں بھی کریں گے کہ کس طریقے سے خیال آپ کی زندگی کو بدل کے ایک نئے رخ پہ لے جا سکتا ہے، بہتر بھی اور خراب. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظر بد کے بارے میں اب کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں نظر بد کے بارے میں اور جاننا، یا یہ کس طریقے سے آپ پہ اثر رکھ سکتی ہیں اور کس طریقے سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، تو ہمارا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا. اگر میرے بتائے ہوئے مسئلوں میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد نے آپ کی زندگی پہ کہیں نہ کہیں کوئی اثر ڈالا ہے اور آپ مجھ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا میری رہنمائی چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. زبان کے انتخاب کے بعد 212 ڈائل کر کے مجھ سے ڈائریکٹلی بات بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.